اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا والعادیاتی قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی والعادیاتی قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ضبحا جو ہانپنے والے ہیں ہانپنے والے والعادیات ضبحا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ضبحا جو ہانپنے والے ہیں فالموریات قدحا پھر قسم ہے چنگاڑیاں نکالنے والے گھوڑوں کی قدحا پتھر جھاڑ کر فالموریات قدحا پس فالموریاتی پس چنگاڑیاں نکالنے والوں کی قسم فالموریاتی پس چنگاڑیاں نکالنے والوں کی قسم قدحا پتھر جھاڑ کر فالمغیرات صبحا پس حملہ کرنے والوں کی قسم صبحا صبح کے وقت فالموریاتی پس حملہ کرنے والوں کی قسم صبحا صبح کے وقت فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ پس اڑائے یا پس جو اڑاتے ہیں بھی ساتھ اس کے نقعا گرد و غبار کو فَأَثَرْنَ پس اڑائے بھی ساتھ اس کے مطلب اپنی پاؤں کی ٹاپوں کے ساتھ نقعا گرد و غبار کو فوسطنا پس وہ گھس جائیں یا فوسطنا پس وہ حملہ کر دے شامل ہو جائیں گھس جائیں بھی ساتھ اس کے جمع جماعتوں میں فوسطنا پس وہ گھس جائیں بھی ساتھ اس کے جمع جماعتوں میں ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کے لیے لکنود البتہ نہ شکرہ ہے ان الانسان بے شک انسان لربہ ہی ہے نا ہی اس کا ترجمہ ہے اپنے لام کا ترجمہ ہے کے لیے ہی کا ترجمہ ہے اپنے لی لام کا ترجمہ کے لیے ہی کا ترجمہ اپنے بے شک انسان اپنے رب کے لیے لکنود میں لام کا ترجمہ آئے گا البتہ البتہ نہ شکرہ ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ مطلب وہ انسان یا وہ اللہ کی ذات اللہ ذالکا یہ جو وَإِنَّهُ ہوا نا اس کے اندر دو معنی لگیں گے ایک اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بے شک وہ انسان اس بات پر گواہ ہے اور اگر اس سے مراد یہ لیں کہ وہ اللہ اس بات پر گواہ ہے تو یہ بھی صحیح ہے مطلب اللہ دیکھ رہا ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ انا بے شک وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ اس پر لشہید البتہ گواہ ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت کے لیے لِحُبِّ محبت کے لیے لام کے لیے حبی محبت خیری مال لشدید البتہ سخت ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت کے لیے لشدید البتہ سخت ہے افلا یعلم کیا پس نہیں وہ جانتا کیا فا پس لا نہیں افلا کیا پس نہیں یعلم میں یا کا ترجمہ آئے گا وہ یعلم وہ جانتا اذا جب بُعْثِرَ وہ اٹھایا جائے گا ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے ما جو کچھ فی القبور قبروں میں ہے فی میں وَحُصِّلَ اور حاصل کیا جائے گا یا سامنے لایا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں ہے ان ربہم بے شک ان کا رب ان بے شک رب ہم ان کا بہم ساتھ ان کے یوم اس دن لخبیر
البتہ باخبر ہے یا باخبر ہوگا۔ اچھا جی، تو اب واپس چلتے ہیں مختصر سی تشریح کی طرف تاکہ آپ کو آیتوں کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں، مطلب اس سے وہ گھوڑے مراد لیے گئے ہیں جو غازیوں کے گھوڑے ہیں۔ اس سے دو مفہوم لیے گئے ہیں، بعض روایتوں کے اندر غازیوں کے گھوڑے مراد لیے گئے ہیں اور بعض کے اندر عام گھوڑے کی قسم ہے۔ مطلب زیادہ مفہوم جو صحیح ہے نا وہ ادھر یہی لگے گا کہ جو جہاد کرنے والا انسان ہے جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کا گھوڑا جب بھاگ رہا ہوتا ہے، خوب تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، ضبحا سے مراد وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہانپنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کے ہانپنے کی آواز یا اس کے پاؤں کی ٹاپوں کی آواز، جو اس کے پاؤں زمین پہ پڑتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پس چنگاڑیاں نکالنے والوں کی قسم، قدحا پتھر جھاڑ کر، یعنی وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں تو دوڑنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی ٹاپیں پتھروں کے اوپر پڑتی ہیں جس سے رات کے وقت چنگاڑیاں نظر آتی ہیں، دن کو تو نظر نہیں آتی روشنی کی وجہ سے، رات کو وہ چنگاڑیاں نظر آتی ہیں، ان چنگاڑیوں کی بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ فالمغیرات صبح، پس حملہ کرنے والوں کی قسم صبح کے وقت۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا اس میں دو اس کے اندر روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عرب قبائل جو ہے وہ ہر وقت لوٹ مار میں اور لڑائیوں میں مشغول رہتے تھے اور ان کی یہ عادت تھی کہ حملہ کرنے کے لیے وہ رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو حملے کی خبر نہ ہو سکے۔ جب رات گزر جاتی، مطلب رات کو وہ ان پہ حملہ کرنا جو ہے نا وہ اپنی شان کے خلاف یا اپنی شجاعت اپنی بہادری کے خلاف سمجھتے تھے، جب صبح ہوتی تو صبح صبح وہ دشمن پر حملہ کرتے اور اس کے ان کو فائدے ہوتے تھے۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرا مطلب روشنی جو ہے وہ واضح ہو جاتی تھی، ہر چیز ان کو صاف نظر آنے لگ جاتی تھی۔ فالمغیراتی صبح، تو ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گاؤں کی طرف جاتے حملہ کرنے کے لیے تو آپ رات کے وقت سفر کرتے اور دور کہیں مطلب گاؤں کے تھوڑا قریب ہی نا پڑاؤ ڈال لیتے، مطلب اپنے لشکر کو وہاں پہ روک لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تھے جب تک صبح کی آواز مطلب اذان کی آواز نہ آ جاتی۔ مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پڑاؤ کیا ہوا ہے آپ کے لشکر نے تو آپ کو اگر اس گاؤں سے اذان کی آواز آتی تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ مسلم ہے، آپ حملے سے رک جاتے، آپ حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر آواز نہیں آتی تھی تو پھر آپ حملہ کرتے تھے، اور اگر آپ کرتے بھی تھے تو کب؟ صبح کے وقت۔ فالمغیرات صبح، پھر قسم ہے حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ، پس وہ اڑائیں ساتھ اس کے گرد کو، مطلب جب گھوڑا بڑی تیزی سے بڑی سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے جو گرد و غبار اڑتا ہے نا، فَأَثَرْنَ، پس وہ اڑائیں، اس سے مراد وہ ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے گرد و غبار کو، مطلب گھوڑا جب بھاگ کر تیزی سے جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے جو گرد اڑتی ہے نا یہ اس کی قسم۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس وہ گھس جاتے ہیں ساتھ اس کے جماعتوں میں، فَوَسَطْنَ، پس وہ گھس جاتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، جمعہ جماعتوں میں، جماعت سے مراد فوج ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، لکنود، البتہ نہ شکرا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ کتنے احسانات ہیں،
تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے۔ مصیبت، پریشانی، مشکلات کا وہ سامنا تو کر لیتا ہے، برداشت تو وہ کر لیتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ان پہ جو اس انسان پہ مصائب آئیں، مشکلات آئیں، وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتا رہتا ہے، لیکن جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ نیک احسان کیے ہوتے ہیں نا، ان کو یاد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے۔ یہ جو انہو ہے نا، اس کے یہاں پہ دو معنی لیے گئے ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ سے مراد وہ انسان اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے، مطلب انہو، یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہاں انسان کی طرف اگر لگائیں تو یہ بھی سیٹ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان اس بات پر البتہ گواہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اور اگر اس کا یہ مراد لینا، ہو سے مراد اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی صحیح ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو انسان کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ مطلب انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت کے لیے، لشدید، البتہ سخت ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پیسے اور دولت کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، وہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کرتا۔ انسان مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جاتا ہے۔ پیسہ ہی انسان کے لیے دین اور اس کے لیے یہ ایمان بن چکا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بخیل ہونے کو بھی واضح کیا ہے کہ انسان اپنے مال کے اندر، مال کی محبت کے اندر اتنا سخت ہے، اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بخیلی کر رہا ہے۔ افلا یعلم، کیا پس نہیں وہ جانتا، اذا بعثر، جس وقت اکٹھا کیا جائے گا، جس وقت بعثر اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ قبروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز، مطلب ہر وہ انسان جو قبر میں جاتا ہے بس اسے ہی اٹھایا جائے گا۔ قبر سے مراد ہوا وہ انسان کو، ہوا وہ ہر انسان کا مدفن ہے۔ قبر سے مراد جو ہے نا، ہر انسان کا مدفن ہے۔ مدفن سے مراد اس کے دفن ہونے کی جگہ، خواہ وہ سمندر کی تہہ میں چلا جائے، یا انسان کسی درندے کے پیٹ میں چلا جائے، یا آگ میں جل کر راکھ بن جائے، مطلب جو بھی صورت ہوگی وہ زمین کے ذرات میں مل جائے، اللہ تعالیٰ ان تمام ذرات کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ذرات کو ہر حالت میں، اللہ تعالیٰ ان تمام ذرات کو اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ پہ لے آئے گا۔ فلا یعلم، کیا پس وہ جانتا نہیں، وہ انسان یہ نہیں جانتا، اذا بعثر، جس وقت نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ اکٹھی کر کے اس کو باہر لانے پہ قادر ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کیا جائے گا یا سامنے لایا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے یا دلوں میں۔ انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر جتنے بھی راز ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے، دنیا کے اندر جو وہ کام کرتا رہا ہے، اچھے ہوں یا برے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے لا کر اس کو دکھا دیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ساتھ ان کے اس دن البتہ باخبر ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ دنیا میں بے خبر ہے، اللہ آج بھی، اللہ تعالیٰ انسان جو نیک عمل کرے یا برے کرے، اللہ آج بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے باخبر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز کی ضرور سزا دے گا جو بندہ دنیا کے اندر رہ کے برے عمل کرے، اور جو نیک ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کرنے کا انجام اچھا دے گا، اور جو برے کام کرنے والا ہے اس کے برائی کا بدلہ بھی ضرور دے گا۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم ساتھ ان کے، یومئذ اس دن، لخبیر البتہ باخبر ہوگا، یعنی خوب خبر رکھنے والا ہوگا، اور جو انسان دنیا کے اندر جیسے عمل کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو انجام دے گا، مطلب اچھے کام کا اچھا بدلہ، برے کام کا برا بدلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔